ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. محترم حضرات، سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کی بعض آیات تلاوت کی گئی ہیں اور تذکرہ وہی بنی اسرائیل ہی کا چل رہا ہے اور بار بار ان کا تذکرہ اس لیے چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذموم صفات سے، ان کی نافرمانیوں سے، ان کی سرکشی سے متنبہ اور آگاہ کیا جائے اور انہیں تنبیہ کی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نقش قدم پر چل پڑے. بنی اسرائیل وہ ظالم قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت سارے معاہدے کیے. کئی معاہدوں کا ذکر آیا ہی ہے، یہاں بھی وہی ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے جب جب معاہدہ کیا تو ان کا حال یہ رہا کہ انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے اسے توڑ دیا اور نہ کہ صرف اسے توڑ دیا بلکہ انہوں نے یہ تو کہا کہ ہم نے سن لیا، لیکن پھر دل سے اس کے منکر ہو گئے اور کہہ دیا وعصینا. اور یہ جو سرکشی تھی ان کی وہ محض اس بنیاد پر تھی کہ ان کے دل میں بچھڑے کی محبت بٹھا دی گئی تھی. اور قرآن پاک نے جو تعبیر کی ہے وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی. تو سیال جو چیز ہوتی پانی جب آدمی پیتا ہے تو اس کے رگ و ریشے میں پانی سرایت کر جاتی، بھر دی گئی. اور آدمی جب کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اندھا اور پاگل ہو جاتا ہے. یہی کیفیت ان کے یہاں تھی. چنانچہ قرآن پاک نے ذکر کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ذرا اس وقت کو یاد تو کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یہ اتنی سرکش قوم تھی کہ یہ مان کر نہیں دیتے تھے، زبردستی ان سے منوایا جاتا تھا. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو بالکل بدلی کی طرح سے، سائبان کی طرح سے مسلط کر دیا اور یہ ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو یہ پہاڑ ہم پر گر جائے. تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے سمعنا، ہم نے سن لیا. لیکن ان کے دل نے انکار کر دیا، کہا سن تو لیا ٹھیک ہے لیکن ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا، ہم مانیں گے نہیں.
اسی لیے فرمایا ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو اٹھا دیا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ جو پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے، جو ہدایات تمہیں دی جا رہی ہیں، تورات کی جو آیات تم پر نازل کی جا رہی ہیں، اسے مضبوطی سے تھام لو، واسمعوا، اور اسے سنو، یا اس طرح سنو کہ اطاعت کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کر لی۔ فوراً نہیں کہہ دیا عصینا، بلکہ ان کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، اسی لیے بات کہی گئی سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کر دی۔ اور یہ سرکشی کس بنیاد پہ کر رہے تھے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ اب بچڑے کی محبت میں ایسے اندھے ہو گئے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم طور پہاڑ پر گئے ہوئے ہیں، اللہ سے وعدہ ہے، اور ایسی محبت پلا دی گئی، کیا کہا؟ ھذا الہکم والہ موسیٰ فنسیٰ، ارے یہ بچڑا تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، لیکن موسیٰ بھول گئے۔ وہ ذات جس نے ان کو کئی دہائیوں تک فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سہتے رہے اور ان کی جو ہے ان کے عذاب کی مار جھیلتے رہے، ذلت کی زندگی گزارتے رہے، اتنی جلدی بھول گئے اور کیا کہہ دیا؟ صاحب یہ بچڑا تمہارا بھی معبود اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، ھذا الہکم والہ موسیٰ فنسیٰ۔ یہ کیفیت، ایسے اندھے ہو گئے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کیوں؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے رسولوں کا انکار، اللہ کی نشانیوں کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار، ان سارے انکار کی وجہ سے ان کا یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راندۂ درگاہ کر دیا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں بہت بری بات کا حکم دے رہا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم موسیٰ پر ایمان لائے ہیں، ہم تورات پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ کے چہتے اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ۔ تو کہا گیا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم مومن ہو، تب تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری بات کا حکم دے رہا ہے، یعنی تم مومن ہو ہی نہیں، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مومنین، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہارا ایمان تمہیں بہت بری بات کا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو، یعنی زبان سے تو کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، لیکن تمہارا عمل ایمان والا نہیں ہے، تم بلا وجہ زبانی دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم مومن ہیں، اور اگر تم کہتے ہو کہ مومن ہو تو تمہارا کیسا ایمان ہے کہ تم شرک پر شرک، کفر پر کفر، نافرمانی پر نافرمانی کیے چلے جا رہے ہو، کیسا ایمان ہے تمہارا؟ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ صاحب ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم دنیا کی ساری قوموں میں اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کے بیٹے اس طرح سے ہیں کہ اس کے انبیاء کے بیٹے ہیں، یعقوب کے بیٹے ہیں، تو چہیتے ہیں، اور یہ کہ آگ ہمیں چھو نہیں سکتی، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ تو ان کو چیلنج کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی چیلنج کروایا گیا کہ آؤ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر دار آخرت تمہارے لیے ہے، اللہ تمہارا ہے، جنت تمہاری ہے، تم جنت کے ہو، ساری چیزیں تمہاری، تو آؤ تمنا کرتے کہ وہ چیزیں تو اچھی ہیں آخرت کی، آؤ تمنا کرتے کہ جلدی سے موت آ جائے تاکہ اس دنیا کی تکلیف سے، اس کی مصیبت سے، اس کی دنات سے، اس کے گھٹیا پن سے جلدی نجات مل جائے اور جلدی جنت میں پہنچ جائے۔ آؤ ہم یہ تمنا کرتے ہیں، آپ بھی تمنا کرو، ہم بھی تمنا کریں۔
قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے کہیے ان كانت لكم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص تمہارے لیے ہے دوسرے اور لوگوں کو چھوڑ کر کے، فتمنوا الموت، تو آؤ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ دنیا میں پریشانی ہی پریشانی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، ہاں اب وہاں تو یہ سب کچھ نہیں رہے گا، آؤ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ گویا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو دعوت مباہلہ دیا۔ اسی کو مباہلہ کہتے ہیں کہ آدمی یہ سمجھتا ہو کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے سامنے والا باطل پر ہے، تو دونوں جمع ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر موت نازل کر دے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہودیوں کو چیلنج کروایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نصارہ کو چیلنج کروایا۔ جب نجران کا وفد آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ تم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو، سب کو جمع کر لو اور آؤ مباہلہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو کیا ہوا جب ان کو کہا نجران والوں کو، عیسائیوں کو، تو انہوں نے آپس میں کہا دیکھو یہ نبی برحق ہے اور اگر ان سے مباہلہ کیا تو کوئی لوٹ نہیں سکے گا، کوئی اپنے گھر والوں کا منہ نہیں دیکھ سکے گا، سمجھ جائیے۔ یہاں بھی وہی یہی ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی اس چیلنج کو قبول کر لیتے اور کہتے کہ آؤ موت کی تمنا کرتے ہیں، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سارے کے سارے یہودی مر جاتے اور مرتے ہی جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے، لیکن وہ تمنا نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اندر سے ان کو معلوم ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہے، انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، اللہ کے کن کن بندوں کو شہید کیا ہے، اللہ کے کن کن احکام کو روندا ہے، اللہ کے کن آیات میں تحریف کی ہے، یہ سب ان کو معلوم ہے، اس لیے وہ یہ تمنا نہیں کر سکتے تھے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور خلیل سے کہلوایا قل، آپ کہیے ان سے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصا من دون الناس، اگر آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک تمہارے لیے خالص ہے دیگر لوگوں کو چھوڑ کر کے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کر لو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بڑھایا ہے، جو انہوں نے کالے کرتوت کیے ہیں، جو انہوں نے گناہ کے کام کیے ہیں، یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ جانتے ہیں کہ موت آئی کہ اللہ کی مار شروع ہوگی، دنیا میں بھی مار پڑ رہی ہے، برزخ میں بھی مار پڑے گی اور آخرت میں بھی بھاری عذاب ہوگا ان کے لیے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بھی ضرور ان کو پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، کس بات کا حریص؟ زندگی کا حریص پائیں گے، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے زندگی کا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ یہ زندگی کے حریص ہے۔ مشرکین کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ مشرک یہ سمجھتا ہے انما هذه الحیات الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے جس میں ہم مریں گے اور مرتے اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ سمجھتا ہے جو کچھ ہے یہی ہماری زندگی، دنیاوی زندگی ہے، اس لیے اس کا حریص ہے وہ۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔
تو اب ظاہر ہے جب جنت ہے تو لمبی سے لمبی زندگی چاہے گا. لیکن یہ یہودی ان مشرکوں سے بھی گئے گزرے ہیں, ان سے بھی زیادہ حریص ہے زندگی کے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں جنہوں نے شرک کیا ہے. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ, ان میں سے کوئی بھی, ہر کوئی یہ تمنا کرتا ہے کہ اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے. کیوں تمنا کر رہا ہے؟ کہ جب لمبی زندگی رہے گی تو موت عذاب سے بچے رہیں گے. کیا عذاب سے بچا رہے گا؟ 1000 نہیں, 2000, 10,000 کی زندگی دے دی جائے. جب مرے گا تو اسے عذاب مل کے رہے گا, بچ نہیں سکتا وہ. یود احدہم, ان میں سے ہر کوئی یہ تمنا کرتا, خواہش کرتا ہے, لو یعمر الف سنۃ, لو یعمروا الف سنۃ, کہ اگر اسے عمر دے دی جائے 1000 سال کی. وما هو بمزحزحه من العذاب, لیکن یہ عمر اسے عذاب سے ہٹانے والی اور روکنے والی نہیں ہے. عذاب تو آ کر رہے گی. ان یعمر, یہ کہ اس کو عمر دے دی جائے, 1000 سال کی دے دی جائے, تب بھی جب یہ مدت ختم ہوگی تو عذاب اسے پکڑ کے رہے گی. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ تعالی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. کیا آج ہم مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہے؟ جیسے یہود اپنی کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے تھے اور بعض حصے کا انکار کر دیتے تھے, کیا ہم مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک کے بہت سے احکام کو تسلیم کرتے ہیں, حتی المقدور عمل کرتے ہیں, اور بہت سے احکام پر عمل نہیں کرتے؟ بالکل ایسے ہی جیسے انہوں نے کہا سمعنا وعصینا, ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کر لی. زبان سے نہیں کہتے نافرمانی کر لی, لیکن دل سے وہ کہتے ہیں ارے صاحب یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. آج ہم مسلمانوں میں بھی یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم بھی شریعت کے بہت سے احکام کا زبان سے انکار تو نہیں کرتے ہیں, لیکن دل سے ارے اس گئے گزرے دور میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. جیسے ابھی ہمارے ایک بھائی نے ہمیں یہ بتایا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دارالحرب میں سود جائز ہے. یہاں کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی بہت ساری چیزوں میں, ایسے ہی صرف یہود ہی نہیں, کیا ہم مسلمان زندگی کے حریص نہیں ہیں؟ ہم مسلمان بھی زندگی کے حریص ہو گئے ہیں اور ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے ہیں. اسی لیے دنیا کمانے کے لیے حلال حرام سب کیے جا رہے ہیں بنسبت آخرت کے. آخرت کمانے کے لیے ہم دنیا کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں, دنیا کے مال و منال کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں, دنیاوی مفادات کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں کمزوری آ گئی ہے. آج مسلمانوں میں کمزوری آ گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا رضی اللہ عنہم اجمعین یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کی کراہت, موت کی ناپسندیدگی. کیا آج ہم لوگوں میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہو گئی ہے؟ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے. آگے کیا ہوا, ایک موقع پر کچھ یہودی جمع ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں. ان سوالوں کا جواب ایک رسول ہی دے سکتا ہے. اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ؟ انہوں نے کہا ہاں وعدہ. انہوں نے کچھ سوالات کیے, جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آئے. کہا میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں, اور ان سوالوں کا جواب
صرف نبی ہی دے سکتے ہیں۔ کہا پوچھیے، کہا یہ بتائیے قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہا اچھا اور؟ کہا یہ بتائیے جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ کہا اچھا اور؟ کہا کس بنیاد پر بچہ اپنے باپ کی شکل میں پیدا ہوتا ہے اور کس بنیاد پر ماں کی شکل میں پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ کہا اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جنتیوں کا جو کھانا ہوگا وہ مچھلی کے جگر اور اس کے کلیجی سے تیار کیا ہوگا۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو بچے کی شکل باپ کی سی ہوتی ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو بچے کی شکل ماں کی صورت میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان سوالوں کا جواب ابھی جبریل نے علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ کہا اچھا جبریل نے دیا ہے؟ جبریل تو یہودیوں کے دشمن ہے، جو عام یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ جبریل تو یہودیوں کے دشمن ہے۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تو وہ فوراً ایمان لے آیا، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فوراً ایمان لے آئے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے سوال کریں گے، اگر آپ نبی ہیں تو ان سوالوں کا جواب دے لیں گے۔ انہوں نے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دے دیے۔ پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ کہا جبریل۔ کہا اب ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، وہی عذاب لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیات نازل فرمائی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے جو جبریل کا دشمن ہے تو جبریل کا کچھ نہیں بگڑتا، جبریل سے کیا لینا دینا؟ جبریل اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے، جبریل تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ جیسا حکم دیتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو یقیناً وہ آپ کے دل پر اترتے ہیں کلام لے کر کے، اور اپنی مرضی سے نہیں اترتے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے اور اس کی مرضی اس کی توفیق سے اترتے ہیں۔ اور جو کلام لے کر آتے ہیں اس کلام کی خصوصیت کیا بتائی گئی؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ کلام وہ آیات تصدیق کرتی ہیں ان تمام چیزوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی سابقہ آسمانی کتابوں کی وہ آیات تصدیق کرتی ہیں، قرآن پاک کی وہ آیات سابقہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ لہٰذا اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو جبریل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اپنا بگاڑ رہا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين۔ سن رکھو، جو اللہ کا دشمن ہے اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، فإن الله عدو للكافرين، تو اللہ تعالی ان تمام کافروں کا دشمن ہے، ان تمام کافروں کا دشمن ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کے کسی ایک رسول کا منکر ہے گویا وہ سارے رسولوں کا منکر ہے۔ یہودی کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ نصارہ کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور جو انبیاء کے سب سے افضل سب سے برتر انبیاء کے سردار کا انکار کرے وہ کس نبی پر ایمان لا سکتا ہے؟ جو قرآن پاک کا انکار کر دے وہ سابقہ تمام آسمانی کتابوں کا منکر ہے۔
ایسے ہی جو کسی فرشتے کا منکر ہوا وہ تمام کا منکر ہوا، اسی لیے کہہ دیا گیا فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تمام کافروں کا دشمن، اور جب اللہ کسی کا دشمن ہو جائے تو اس کو تہس نہس کر کے چھوڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جو میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کرے تو میں اس سے جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ جو اولیاء اللہ سے دشمنی کرے، اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور جن پر کوئی رنج نہیں ہوگا، اور فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، عام بندوں کے مقابلے میں نوافل کا، فرائض کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں، عام لوگوں سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ کوئی زبانی دعویٰ کر دے کہ اللہ کا ولی ہوں اور ہم سے شریعت اتار دی گئی ہے، اب شریعت کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار تھے، آپ کیسی عبادت فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا، کیسا اللہ تعالیٰ سے روتے تھے کہ آپ کے سینے سے دیگچی پکنے کی آواز آتی تھی۔ ایسے ہی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کی ایسی ہی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت تسبیح و تحلیل و تحمید و تقدیس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کا خوف ان کے سروں پر سایہ فگن رہتا ہے، وہ عام بندوں سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو چہ جائے کہ کوئی زبانی کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور کبھی شریعت پر کما کو عمل نہیں کرے تو اللہ کا ولی تھوڑے ہوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے من عاد لی ولیا، جو میرے ولی سے دشمنی کرے فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ وہی یہاں فرمایا گیا فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تبارک و تعالی کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر واضح آیات نازل فرمائی ہیں، آیات بینات، واضح آیات نازل فرمائی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر فاسق لوگ، جو اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی سے نکل جانے والے ہیں، صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر فاسق لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا ان یہودیوں کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ جب جب یہ عہد کرتے ہیں نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان کی ایک جماعت اس عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے۔ بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ عہد کر لیا، اسے توڑ دیا، اس کو مان کے نہیں دیا، اللہ کے احکام پر عمل تک نہیں کیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس رسول آ گئے اللہ کی جانب سے اور وہ چیزیں لے کر کے آئے جو تصدیق کرنے والی ہیں، وہ خود رسول تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات کے بہت سارے احکام اور بہت ساری باتوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تھے انہوں نے اس کو پیچھے ڈال دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ جب ان یہودیوں نے دیکھا کہ تورات میں بھی، قرآن پاک میں جو احکام ہیں، تورات میں بھی بہت سارے احکام ایسے ہیں، تو چہ جائے کہ وہ ایمان لاتے، قرآن پاک پر ضد میں آ کر تورات کو بھی ایک کنارے رکھ دیا، چلو تورات کو بھی نہیں مانتے۔ ظاہر ہے ایسے نااہلوں کی سزا یہی ہے کہ دنیا میں ان پر لعنت برستی رہے اور آخرت میں بھی وہ شدید ترین عذاب کے مستحق ہوں۔ تو ان آیات میں ہم اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے اور ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے اندر وہ صفات نہ پیدا ہو جائیں کہ بعض احکام پہ عمل کریں اور بعض احکام کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے
برگزیدہ بندوں سے دشمنی کرنے لگے. بہت سارے دعات ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ علماء ربانیین جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے. انسان ہونے کے ناطے کبھی کوئی چوک ہو گئی ان کے طرف لگ گئے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، بھلائی کا جذبہ، ان سے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے قرآن پاک جب ہمیں آواز دے ہمیں سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے، جو اہل ایمان کی علامت ہے. سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، یہ اہل ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک اور احادیث صحیحہ پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہم سے کوئی خامی، کمی، چوک، غلطی ہو جائے اور لازماً ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ